اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں زیب چودھری عوام دوست پارٹی سے. آج صبح جب میں اٹھا تو پہلا سٹیٹس میں نے یہ لگایا کہ قوم کی لازوال ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ساری قوم یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے فجر کی نماز کے ساتھ اٹھنا ہے. انگلش کا ایک مقولہ ہے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز. ذاتی طور پہ میرے یہ تجربے سے گزرا کہ وہ تمام نوستے جو آپ سارا دن ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں دیر سے اٹھنے کی وجہ سے، ان ساری نوستوں سے انسان جو ہے وہ نکل جاتا ہے صبح صادق میں اٹھنے کی وجہ سے. اور یہ بنیادی ضابطہ ہے ترقی کا. میری بات شاید آپ لوگ اس کو اس طرح سے قبول نہ کریں کہ دیکھیں ساری جو اتنی دنیا نے ترقی کی ہوئی ہے تو کیا وہ سارے صبح اٹھتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ آپ دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں، آپ ان کی ابھی جو موجود ہیں ان کو بھی، اور جو آج سے پہلے موجود تھے ان کو بھی، سب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور سب کی بایوگرافیز پڑھ لیں. آپ کو ایک جو بات ہے ان میں وہ کامن نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ صبح صادق میں اٹھتے ہیں. اور آپ بلیو کیجئے کہ یہ یونیورسل پرنسپل ہے کہ اگر آپ نے امیر ہونا ہے اور اگر آپ نے ذاتی حیثیت میں ترقی کرنی ہے تو آپ کو صبح صادق میں اٹھنا ہوگا. اور اگر باحثیت قوم ہم یہ اڈاپٹ کر لیں، ہم یہ پرنسپل سیٹ کر لیں اور دوبارہ ریوائیو کر لیں اس طرف کہ ہم نے فجر کے ٹائم اٹھنا ہے، تو یقین کیجئے پاکستان کو ترقی کے راستے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. دنیا میں بڑے سارے عوامل ہیں جو زندگی پہ اثرات مرتب کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز ہے. برکتیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں. وہ تمام لوگ جو کسی بھی فیز سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ کس فیز سے تعلق رکھتے ہیں، کس سے نہیں رکھتے، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب سے نہیں رکھتے، لیکن وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ چونکہ یونیورسل پرنسپل کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ترقی کرتے ہیں. میری ذاتی زندگی میں بے شمار جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ صبح صادق میں اٹھنے سے نکلا ہے. اور یقین کیجئے کہ اگر جس دن میں نے تہجد بھی پڑھی ہے اس کے بعد میرے معاملات اور بھی باعث خوبی جو ہیں وہ سر انجام پائیں. تو قوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ترقی کی منزل کی طرف قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں تو سیدھا اصول ہے، سب سے پہلا آپ کو فطری پرنسپل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صبح صادق میں اٹھیں، سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھیں اور اپنے فیتھ کے مطابق جو ہے وہ اللہ کو یاد کریں. مسلمان ہیں تو فجر کی نماز پڑھیں، کسی اور فیز سے تعلق رکھتے ہیں تو اس طرح سے اللہ کو یاد کریں، لیکن صبح میں اٹھیں. پاکستان کی ترقی، آپ کی ذاتی ترقی جو ہے وہ پاکستان پہ ساتھ مرتب کرے گی. اب آ جاتے جی پاکستان کی طرف. بے شمار چیلنجز ہیں اس وقت، اور سب سے بڑا یہ کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے معیشت بہت برے طریقے سے تباہ ہے، اور اس وقت ملک کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. جو اس وقت اقتدار پہ موجود ہیں، 13 پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے 22 ارب ڈالر جو عمران خان چھوڑ کے گیا تھا، اس 22 ارب ڈالر سے آن ورڈ 6.5 ارب ڈالر تک یہ لے آئے ہیں. اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے 4-5 مہینے میں یہ کام سر انجام دیا ہے کہ ملک کا جو ہے وہ دیوالیہ نکال دیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر بیرونی لیول پہ یا اندرونی لیول پہ اگر ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے تو پاکستان کی جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے شاید کوئی طاقت دنیا کی نہ روک سکے. پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہوتا نظر آ رہا ہے.
اس کا حل کیا ہے؟ بڑے سادہ سے حل جو مجھے سمجھ آئے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آئی ایم ایف میں باہر اور باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ آپ کو صرف اس وجہ سے پیسے نہیں دے رہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لٹیرے جو ہیں اگر 22 ارب ڈالر اڑا سکتے ہیں تو باقی کوئی 5-10 ارب ڈالر اگر ان کو فوری ریلیف کے لیے دے بھی دیا جائے تو انہوں نے پھر اگلے 6 مہینے میں اڑا دینا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک تو اسی وجہ سے خان بار بار کہہ رہا ہے کہ ارلی الیکشن جو ہے وہ کرنے بڑے ناگزیر ہیں، کیونکہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ جو قسم کے آئیڈیالوجی کے لوگ اکٹھے ہو کے ملک کو لوٹی جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ لوٹی جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کے ہاتھ میں جو آ رہا لے کے جا رہا ہے، جیسے یہ ملک نہ ہو کسی کے خالہ جی کے باڑا ہو کہ جس کے ہاتھ جو لگ رہا ہے وہ اٹھا کے لیے جا رہا ہے۔ اور یہ بہت المناک ہے اس وقت قوم کے لیے، اور بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ان لوگوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ نئی اسٹیبلشمنٹ، نئے آرمی چیف حافظ بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اوبیسلی ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا چیزوں کو سیٹ کرنے میں، 1-2 مہینے لگنے ہوتے ہیں نئے آرمی چیف کو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، اوبیسلی وہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بہترین فیصلے کریں گے۔ الٹیمیٹلی ان کو اپنی ٹیم لانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ پہلے جو نیکسس بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، فوج کے اندر جو نیکسس بنے ہوئے ہیں، ان پہ پھر نئے بندے اپوائنٹ کرنا، پھر نئے طریقے سے چیزوں کو مینٹین کرنا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ ورسز بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ ٹو پولیٹیشین ٹو اسٹیبلشمنٹ، جو ایک رابطے ہیں اور آپس میں جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں، وہ آپس میں جو نیکسس بنے ہوئے ہیں، جو وہ ان کی باؤنڈریز چینج ہوں گی، ان کی موڈیلٹیز چینج ہوں گی، تو الٹیمیٹلی پھر نیا جو ہے وہ سیٹ اپ بنے گا، اور نئے سیٹ اپ میں جو ہے وہ نئے لوگ جب آئیں گے تو الٹیمیٹلی پھر نئے فیصلے ہوں گے، وہ جو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہوں گے۔ اللہ کے فضل کرم سے افغان فورسز نے جی نیا ایک اور چیلنج یہ ہوا ہے کہ آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کافی برے رہے ہیں مستقبل قریب میں۔ طالبان گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے آج تک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ان کو قبول بھی نہیں کیا، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان پہ آپ کا ہاتھ ہے، اور طالبان جو ہے وہ پرو پاکستان ہے، تو اس وجہ سے وہ گورنمنٹ میں ہے۔ لیکن بڑا کمپلیکیٹڈ سا یہ سارا معاملہ، آپ اندازہ کیجئے کہ روان بڑا کام کیا وہاں پہ جب امریکنز جو ہیں وہ افغانستان میں موجود رہے، تو انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف بڑا جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا، عوامی سطح پہ بہت کیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے جو افغان کھلاڑی ہیں وہ اس طرح سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ انڈیا سے زیادہ بدترین آپ کو اپنا اوپوننٹ سمجھتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کی طرح جو ہے نا وہ نہیں کرتے، ان کو انڈینس کے ساتھ وہ بھائیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت رزسٹ کرتے ہیں آپ کو۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ، عوامی سطح پہ جو را نے کام کیا افغانستان کے اندر، حالانکہ سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ پاکستان کی وجہ سے افغانیوں کو گیا ہے، اور ہمیشہ پاکستان نے کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ امن رہے، اور آپ نے بے شمار قربانیاں بھی دی ہیں اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی آپ کا بارڈر کھلا ہوا ہے، آپ کی اکانومی ڈائریکٹ افیکٹ ہوتی ہے، ڈالر بھر کے جا رہے ہیں اس وقت، آپ کی گندم جا رہی ہے، آپ کا آٹا جا رہا ہے، آپ کی جو جتنی ایکسپورٹس ہیں، جو سمگل ہوتا ہے سارا پاکستان میں کمی ہو جاتی ہے، آٹے کی، گندم کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ سارا آٹا کہاں جاتا ہے؟ افغانستان میں جاتا ہے۔ اور بارڈر جو ہے وہ باڑ لگنے کے باوجود بہت ساری ایسے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں سے چیزیں سمگل ہوتی ہیں، وہاں سے گاڑیاں سمگل ہو کے آتی ہیں، تو جو آپ یوں سمجھیں کہ افغانستان جو ہے وہ اوپن ایریا ہے جہاں پہ آپ کے وسائل بھی دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، آپ کی اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ ڈاکومنٹڈ اکانومی کے اندر ہیں، تو آپ پہ افیکٹ آتا ہے، ان پہ کوئی اتنا افیکٹ بھی نہیں آتا۔ وہ پہلے جنگ زدہ تھے، وہ جنگ سے نکلے ہیں، تو ابھی جو ہے نا وہ ان کی اور صورتحال ہوگی ہے، ابھی جو ہے ورلڈ اس کو قبول نہیں کر رہی ہے، ایک اسلامک گورنمنٹ وہاں پہ بنی ہے، ہم اسلامائزیشن کی وہ جو فکر ہے اس کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی فکر کی جو حکومتیں ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان
جو ممالک ہیں وہ چونکہ ایک ہو مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. یہ جغرافی تقسیم بھی دراصل مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کڑی ہے. تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ابھی جو یہ سانحہ ہوا ہے بڑی مذمت ہے ہماری طرف سے اس کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پہ شہداء ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعا ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بالکل دونوں سائڈوں کی جو فورسز ہیں ان کو بہت جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور آپس میں جو مسلمان ممالک ہیں آپس میں ان کے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. اور جتنا ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں اتنا کوئی باہر والے لوگ نہیں سوچ سکتے ہیں. انٹرنیشنل کانسپریسیز ہیں اور عالمی طاقتوں کی جو ہے وہ سازشیں ہیں جنہوں نے مسلمان ممالک کو ایک دوسرے سے دور کیا ہوا ہے. اور ایسے ایلیمنٹس ہیں ہمارے اندر، پیڈ ایلیمنٹس ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو جب تک یہ ان کا کلا کمانی ہوتا ہے یہاں پہ اس خطے میں اسٹیبلٹی جو ہے نا ہونا وہ مشکل کام ہے. تو اس کے لیے اوبیسلی پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ بھی بڑی کام کر رہے ہیں، اور افغانستان کے اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے. ہمارے درمیان میں لڑائی کے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ممالک ہیں. ہم یہ ہم رنجیدہ ہوتے ہیں جب ہم آپس میں کسی بھی بات پہ الجھتے ہیں، تو قوم رنجیدہ ہوتی ہے، ادھر کے عوام بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، ادھر کے عوام بھی رنجیدہ ہوتے ہیں. دوسرا ہم پیغام دینا چاہتے ہیں افغانستان کے عوام کو کہ پاکستانی ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا دل کا خون کا اور آپ کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ ایمان کا رشتہ ہے، اور ہم یہ مضبوط رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. ہمیں عوامی سطح پہ بھی ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح بیہیو کرنا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح جو ہے نا وہ مل کے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کے چیلنجز بہت ہیں. میں دوبارہ پھر معاشی چیلنجز کی طرف موو کر رہا ہوں. تو معیشت جو ہے وہ پاکستان کی وہ مینج ایسے ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ قوم کا ایک ایسا اکاؤنٹ بن جائے جس میں جو ہے وہ عام پبلک پیسے ڈال سکے، گورنمنٹ ان کو استعمال نہ کرے، اور ہم جو ہے نا وہ پھر اپیل کر سکیں کہ سارے پاکستانی عوام جو ہے وہ اگر ان کے پاس ڈالرز پڑے ہیں تو وہ اس میں جمع کرائیں تاکہ ہم اپنے ریزروز جو ہیں وہ زیادہ شو کر سکیں. تو اس کے لیے ایک لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے. ایک ایسا اکاؤنٹ بنایا جائے کہ ہم باہر سے تو امداد لے رہے ہیں اور گارنٹی کے طور پہ لوگوں سے ڈالر لے کے رکھ رہے ہیں، تو کوئی ایسا بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں پاکستانی جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ریزرو شو کرنے کے لیے اپنا پیسہ جو ہے اس کے اندر رکھ سکیں، اور گورنمنٹ اس کو استعمال تو نہ کرے لیکن عالمی سطح پہ دکھا سکے کہ ہمارے پاس جو ہے اتنے ریزرو موجود ہیں. تو ایسا بھی کوئی اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ایسی لیجسلیشن ہو سکتی ہے اور ایسے معاملے میں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. تو عوام چونکہ ہم سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم چونکہ عوام کے اندر ہیں تو ہم عوامی آراء جو آ رہی ہوتی ہیں وہ آگے ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا حل ہو سکتا ہے. اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. المناک یہ ہے کہ پیڈ میڈیا کے سارے اینکرز بڑی معذرت کے ساتھ میں بس معذرت کروں گا، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو مہنگائی پہ چیختے چلاتے تھے اور روزانہ جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے پروگرام کرتے تھے، 200% مہنگائی ہونے کے باوجود ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی. اور اب جو ہے وہ گھڑی لگائی ہوئی ہے عمران خان کی، وہ گھڑی کھا گیا کبھی کسی طریقے سے، مطلب کوئی بندہ رہ نہیں گیا جس پہ الزام نہ لگا وہ بھی گھڑی کی خرید و فروخت میں شامل تھا. تو یہ دیکھیں اس لیول کے یہ جو لوگ ہیں، یہ ایک طرف جو ہے وہ ٹی ماسٹر ابھی باہر سے آیا، اس کا باپ جو ہے اس کے سارے اپنے کیسز ختم کرانے کے بعد اس کے کیسز ختم کرانے کے بعد اس کو ہار پہنا رہے ہیں. مطلب کرپشن زدہ جو لوگ ہیں وہ اپنے کیسز ختم کرا کے تو وہ کہتے ہیں عمران خان کو کہ تم ہار گئے اور ہم جیت گئے، دیکھیں ہم نے اپنے کرپشن کے سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کرا لیے ہیں. تو یہ المیہ ہے کہ اس لیول کے لوگ، لیکن مجھے پتہ ہے یہ قانون قدرت ہے کہ جو
سچ ہے وہ غالب آ کے رہتا ہے اور باطل نے مٹ جانا ہوتا ہے، اور بے شک باطل نے مٹنا ہی ہے، تو الٹیمیٹلی ان کا جو ہے وہ پرسان حال بھی کوئی نہیں ہونا، ان کی داستان تک نہیں نہ ہوگی داستانوں میں. تو جو غلط کرتا ہے اس کا وہ ثمر لیتا ہے. یہاں پہ آواز اٹھانا بھی اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ حق کی آواز بلند رکھیں گے. عوام دوست پارٹی جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی، ہم حق کو حق اور ناحق کو ناحق کہتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ صدارتی جمہوریت کے لیے، صدارتی نظام کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی عوام سے اپیل کرتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میکسیمم لوگ شامل ہوں. ہمارے جو فلاحی منصوبے ہیں ان میں ہمیں افرادی قوت کی بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے، تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. عوام دوست پارٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.